بتائیں۔ 8 گھنٹے تک ہمیں کوئی وینٹیلیٹر نہیں ملا اور 8 گھنٹے کے بعد ہمارا دم توڑ گیا، اور آخری ٹائم جب وہ بولا ہے تو وہ بابا کی جان کا طوطا کہہ گیا۔ وہ پیپر میں بابا لکھ کر آ رہا میرا بھتیجا میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا، ہمارے ساتھ تو ہاسپٹلوں میں بھی سیاست ہوئی، بچے کی موت نہیں ہوئی ہے، اس کو قتل کیا گیا ہے، اس کا قاتل کون ہے؟ السلام علیکم، چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، ایک بچہ جس کے ساتھ جو بھی صاحب اولاد ہے، خواہ اس میں اداروں کے FIA کے جنہوں نے چھاپے مار مار کر اٹھاتے ہیں، جو خواہ اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ایجنسیاں جو ہیں یا سول ایجنسی IB کے لوگ ہیں، آپ سب صاحب اولاد ہیں، یہ یاد رکھیں۔ کسی کا بچہ، بے شک وہ بیمار ہے وہ بچہ، اور بے شک اس کی ریسرچ ابھی ہونی چاہیے، اس پہ پراپر اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ بچہ، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ دہل گیا، بچہ ڈر گیا، سہم گیا آپ کے گھر میں۔ آپ اپنے آپ کو وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کا باپ جو ہے۔ اگر تم اتنے محب وطن ہو اور اتنے تم اسٹانچ ورکر ہو اور اتنی جانیں دینے کو عمران کے لیے تیار رہتے ہو، تو اپنے گھر پہ 25 چھاپے لگوانے کے بجائے پیش ہو جاؤ کہ جی ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں، میں نے کیا کیا ہے، کریں مجھے اریسٹ، میری کریں، میرے انویسٹیگیشن کریں، بجائے اس کے کہ آپ چھپتے پھریں۔ اور وہ بچہ 4-5 دفعہ اس نے دیکھا کہ میرے گھر پہ لوگ آئے ہیں، بچہ تھا چھوٹا سا، دہل گیا۔ یہ خون کس کس کے سر پر ہوگا؟ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ ایسا نہ کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنے عمران کے چاہنے والے، کلیم کرنے والے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، وہ سب کو دیکھ لیا ہے، سب نے کیا کیا ہے۔ کوئی پارٹیاں الگ الگ بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ جناب علی یہ صرف کرسی کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، اور گھر میں جو گند مچا ہوا تھا پنکی بیگم کی وجہ سے، وہ تو ہم ابھی اس پر بہت بات کرنا باقی۔ ہمارا ایک چینل، ہم نے آپ سے کہا کہ ہم اس میں سیاسی اور دوسرے عدلیہ کے انتظامی معاملات، اداروں کے معاملات جو ہیں وہ ہم اپنے دوسرے چینل سے جو ہیں وہ نشر کیا کریں گے انشاءاللہ۔ ہفتے 10 دن کے اندر آپ وہ دیکھ لیں گے چینل ہمارا۔ یہ پیورلی سوسائٹی کو ایڈریس کر کے بنایا تھا، اور میں آپ کو اس کا انٹرو بھی دے دوں گی۔ حالانکہ اس وقت صرف میرے 20-25 سبسکرائبر تھے، پھر وہ بڑھتے بڑھتے 50 ہوئے، پھر آگے گئے، پھر 100 ہوئے، پھر 200 ہوئے۔ ہم نے 2 سال تک اپنا وہ موقف جو ہے اس کو مینٹین رکھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جتنی چیزیں خراب ہو رہی ہیں اس کا تعلق سیاست سے ہے، حاکموں سے ہے۔ تو پھر ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ پولیٹیکل جو معاملات تھے ان کو ڈسکس کرنا شروع کیا، لیکن ہمارے وہ معاشرے کے جو مسائل تھے، میڈیا کے، پرٹیکولرلی ماں، تربیت، مذہب کا کارڈ جس طرح استعمال ہو رہا ہے اس ملک میں، دوسرے معیشت آپ کی جتنی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ صرف حاکموں کی کرپشن شامل ہے، اس میں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی بہت زیادہ شامل ہے، اور وہ ہے خواتین کی طرف سے۔ جس طرح آپ بازاروں میں جائیں اور دیکھیں کہ بازار بھرے ہوئے ہیں اور آپ کو خواتین ہی ملیں گی زیادہ، مرد اتنا آپ کو نہیں ملے گا شاپنگ کرتے ہوئے۔ یہ وہ عورتیں جنہیں آپ مڈل کلاس کی خواتین کہتی ہیں، وہ بیگمات کا تو الگ مسئلہ ہے، وہ تو پہلے شاپنگ بھی پیرس اور دبئی جا کے اور سنگاپور جا کے کرتی تھیں، اب ٹرکی جاتی ہیں۔ ان کو تو چھوڑ دیں، ان کو تو آفت آئی ہوئی ہے۔ زیادہ تر کے پاس حرام کا پیسہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ خوشحال ہونا بہت ضروری ہے۔ غربت اور افلاس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سب سے بڑا عصیب ہے۔ ہر نبی کی دعا میں یہ شامل ہے کہ پروردگار میری امت کو غربت سے، افلاس سے بچانا۔ لیکن جہاں کہیں امارت دیکھو، امام علی علیہ السلام نے کہا کہ جہاں کہیں بہت زیادہ پیسہ اور امارت دیکھو تو اس محل کے پیچھے ذہن میں رکھنا کہ کسی کا حق مارا گیا ہے، کسی کا حق مارے بغیر۔ اور یہ حق مارنا بھی ایک پوری ایک ریکوائرمنٹ ہے، اس کی ڈیفینیشن کی جو ہمارے یہاں علماء اور ذاکرین کم دیتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ امارت جو ہے اور انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے کیا چیز، یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے، اور اس میں گھر کی عورت پہ بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے بھائی، شوہر، بیٹے اور اپنے گھر کے مردوں سے یہ نہیں پوچھتی کہ یہ وائی وی آر لیونگ بیانڈ آر مینس، ہم اپنے وسائل سے زیادہ، آمدنی سے زیادہ خرچے کر کیسے رہیں، کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ، کوئی عورت نہیں پوچھ رہی ہے، اس کا جو بھی رشتہ ہے اس کے مرد کے ساتھ۔
وہ جو اکاؤنٹیبلٹی گھر سے شروع ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور اس کا سبب صرف اور صرف عورت ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے۔ یہ ہمارا سبجیکٹ ہمارے یہ تھے، معاشرے کو ہم نے مخاطب کیا تھا۔ تو اب ہم دوبارہ انشاءاللہ اپنے اس چینل کی طرف بھی لوٹیں گے۔ یہ اسی سے تعلق ہے، بے شک اس میں سیاست ملوث ہے۔ عمران کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، جیل میں موجیں کر رہا ہے، وہ اتنی موجیں کر رہا ہے کہ وہی اس کی جو زمان پارک میں جو بنی گالا میں موجیں تھیں وہی جیل میں ہیں۔ تو آپ لوگ کیوں مرے جا رہے ہیں اس کے لیے؟ آپ کیوں اپنے بچے گنوا رہے ہیں؟ آپ کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ ان کے جو ابا جان ہیں بچے کے، ان کو سوچنا چاہیے تھا بھئی ایک دفعہ ریڈ ہوا، چلیے آپ غائب ہو گئے، دوسری دفعہ جب وہ آئے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ تیسری دفعہ خود اپیئر ہو جاتے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب 2 دفعہ ریڈ ہوا اور آپ نہیں مل سکے تو آپ کو یہ یقین تھا کہ وہ تیسری دفعہ بھی آئیں گے، چوتھی دفعہ بھی آئیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے گھر کے بچے کی حالت نہیں دیکھی تھی؟ جب پہلی دفعہ ریڈ ہوا بچہ کتنا سہم گیا ہوگا، دوسری دفعہ آئے تو بچے کی اور بری حالت ہوئی ہوگی۔ اور جب اٹھا کر لے گئے تو اس نے سوچا بچے نے کہ پتہ نہیں اب میرے ابا کے ساتھ کیا کریں گے، جو وہ ٹی وی دیکھتا ہے بچہ، میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، جو کچھ آپ دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ میں ابھی آ رہی ہوں، ایک دوسرا کلپ کروں گی کہ سوشل میڈیا نے امریکن جو ابھی جنرل اسمبلی میں کاکڑ صاحب نے خطاب کیا اور جو ڈیلیگیشن گیا ہے اس کے حوالے سے پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو جناب عالی وہ بچہ جو گیا ہے اس کا خون کسی ایک شخص کے نہیں، اس کے باپ سمیت، اس کی ماں سمیت، اس کے گھر کے دوسرے افراد سمیت ہمارے اداروں پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہیں اس معاملے کی پوری انکوائری کرنی چاہیے تھی کہ ہوا کیا ہے۔ گفتگو سے تو لگ رہا ہے کہ ابا جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، ایک دن کے لیے ان کو چھوڑا گیا تھا جنازے پر آنے کے لیے بچے کے، بڑی زبردست گفتگو کر رہے ہیں، بڑے جوش میں ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں اریسٹ کیا، اس کی وجہ سے ہمارا بچہ دہل گیا، مر گیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو اگر عمران اپنے بچوں، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے تو آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور ان تمام لوگوں سے جو ان حرکتوں میں ہیں، عمران نے اور مریم نے جو اپنی سوشل میڈیا ٹیم بٹھائی ہوئی ہے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو جناب عالی یہ بچہ جو گیا ہے مجھ سمیت، میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں، میرے ہاتھ میں بھی کبھی قلم تھا، کبھی کیمرہ اور مائک بھی تھا، اور اس وقت تھا جب پورے پاکستان میں ایک ہی چینل دیکھا جاتا تھا اور وہ چینل تھا پی ٹی وی، اور لائیو 14 ایئرز لائیو کیمرے اور مائک کے سامنے رہنا از ناٹ اے جوک۔ یہ اور بات ہے کہ اب ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر ہمیں کوئی چینل ہائر بھی کرنا چاہے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ملتی اس کو، اور ثبوت ہے میرے پاس اس کے۔ اجازت کس کو ملتی ہے؟ اگر وہ عورت ہے تو مردوں سے اور طرح کی ڈیل کہا جاتا ہے۔ میرے پاس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن مجھے 2 اینکرز نے اور 1 پروڈیوسر نے بتایا کہ یہ معاملات ہیں۔ اور جو خواتین ہیں ان کا تو میں 10 دفعہ ڈسکس کر چکی ہوں کہ ان کو رکھنے والے مالکان سے لے کے اور سول اور ملٹری بیوروکریسی تک ان کے فیور میں کیا کچھ کرتی ہے۔ ایک خاتون ہے، میں اب بار بار بات نہیں کرنا چاہتی، ارشد شریف کی جگہ ان کو رکھا گیا، مہر عباسی کو۔ میں مسلسل ان کو واچ کر رہی ہوں کہ کیا یہ ڈیزرو کرتی تھی کہ ان کو ارشد شریف والا سیگمنٹ دیا جائے۔ مانیٹر کے اوپر خبریں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ لکھا ہوا پڑھ رہی ہوتی ہیں مسلسل، ان کی ساری توجہ سنیں 4 گھنٹے وہ اپنی تیاری میں لیتی ہیں، بس ساری توجہ ان کی اس پر ہوتی ہے کہ وہ ان کی اپیئرنس کیسی ہے، وہ اپنے مداحوں کو، مداح کیا ان کے کسٹمرز ہیں وہ باقاعدہ، ان کو وہ کیسی لگ رہی ہیں۔ یہ جو شروع ہوا ہے سلسلہ، یہ کہاں جا کے رکے گا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس کو بند کروائیے۔ میں جناب منیر صاحب سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ یہ معاشرے کی سب سے بڑی برائی عورت ہے، فساد، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار عورت، اور باقیوں کا بھی یہی حال ہے۔ جھلنیاں، وہ ماریہ ذوالفقار، وہ بڑے بڑے ہار اور جھلنیاں پہن کے ایک نیوز اینکر، ہمیں تو پی ٹی وی میں اجازت ہی نہیں تھی کہ ہم چوڑیاں، چھلے، لٹکے پہن کر وہاں پر بیٹھے ہیں اسکرین کے سامنے، چونکہ وہ ڈومیسٹک میڈیا تھا۔ ہم اس پہ بہت بات کر چکے ہیں اور کرتے رہیں گے اسی اپنے چینل M5 سے، لیکن چونکہ سیاسی معاملات ہر جگہ آتے ہیں تو ہمیں وہاں اس کو اپنے چینل پہ ڈسکس کرنا پڑے گا۔ اس بچے کا خون جس کے سر پہ ہے وہ اللہ سے معافی مانگے اپنے اس گناہ کی کہ جس طرح انہوں نے وہ بچہ ہراس ہوا ہے۔ آپ صاحب اولاد ہیں سب، میں تو صاحب اولاد نہیں ہوں،
لیکن بچے پیدا کر لینے سے کوئی ماں جو ہے وہ ماں نہیں بن جاتی اور باپ باپ نہیں بن جاتا. یہ ایک بیہیویئر کا نام ہے. اور میں تو لرز جاتی ہوں جب میں اپنے گھر کے ان بچوں کو جو میرے ہاتھوں میں پلے بڑے ہیں کہ اگر ان کو اتنا سبھی. آپ کو عمران کی سیاست، ذلیل گندی سیاست اس کی اتنی عزیز ہو گئی کہ آپ نے معصوم بچہ گنوا دیا. اس کو معاملے کو میں جناب سے منیر صاحب سے کہتی ہوں کہ اس معاملے کو اچھی طرح دیکھا جائے اور عوام کو اویئر کیا جائے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہمیں تو وہ آدمی بالکل صحیح نظر آیا، اس کا باپ عباد نام ہے، کیا ہے اس کا، اس بچے کے والد کا عباد سم تھنگ نام ہے، عمار بچے کا نام ہے. تو وہ عباد صاحب جو ہیں وہ بالکل نارمل بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے بیان بازی کر رہے ہیں کہ کیمرے کے آگے وہ آ گئے، ان کو کیمرہ بھی مل گیا. اچھا، یہ کیمرے اور مائک کا جو رومانس ہے نا، یہ جو ایک لسٹ ہے، اس پر ہم نے بہت پروگرام کرنے کی ہے. اس حوالے سے شہرت جو ہے نا، یہ عجیب و غریب چیز ہے. اس کی جو لذت ہے نا شہرت کی، اس کے پیچھے کیا کیا کچھ ہوا ہے وہ ابھی ہم بات کریں گے اس پر. تو اس بچے کا، عمار عباد کا خون جس کے سر پہ ہے، وہ اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے. ان کے گھر جائیں، اس کی ماں سے، ان کے اہل خانہ سے معافی مانگیں کہ ہاں ہم نے اتنی دفعہ چھاپے مارے. اور اس کے باپ کو تو چھوڑا نہ جائے جس نے نوبت یہاں تک پہنچائی. اپیئر ہو جاتے تم ایک چھاپے کے بعد، تمہیں آ جانا چاہیے تھا سامنے کہ جی یہ لے میں حاضر ہوں، میرے گھر پہ دوبارہ ریڈ نہ کیا جائے. لیکن آخر کو سمپتی بھی تو گین کرنی تھی نا ووٹرز کی. بھیا وہ تو جب الیکشن ہوں گے تب کرنا. مجھے تو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، ہونے بھی نہیں چاہیے. یہ میری خواہش ضرور ہے کہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس ملک کے جاہل عوام انہیں کون سمجھائے کہ تم بتاؤ کہ الیکشن سے کون سا مسئلہ آج کے دن تک حل ہوا ہے، کسی بھی الیکشن سے. خدا حافظ. سانائے ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے